وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی وبارک علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آیت مبارکہ نمبر 53 میں فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا فرمایا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ کتاب اور فرقان سے کیا مراد ہے؟ جواب یہ ہے کتاب سے مراد تو تورات ہے، اور فرقان سے مراد کیا ہے؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فرقان سے مراد وہ احکام اور مسائل ہیں جو حق اور باطل، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام میں فرق کرنا سکھاتے تھے، جس سے ہر چیز واضح ہو جاتی تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ملنے والے معجزات ہے جو حق اور باطل میں فرق کر دینے والے تھے، اور جس کی بدولت آپ نے فرعونیوں کو عاجز کر دیا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کیونکہ تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے پروردگار کی طرف توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کر لو، ایک دوسرے کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ سزا تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اپنے جرم کا احساس کیسے ہوا؟ جواب یہ ہے سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک نے بڑی تفصیل سے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات لے کر واپس آئے اور آ کے دیکھا کہ قوم بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں مصروف ہے، موسیٰ علیہ السلام کو سخت جلال آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان کے جرم کا احساس دلوایا، اور بنی اسرائیلیوں کو جب ان کے جرم کا احساس ہو گیا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ان کو توبہ کا حکم دیا۔ جب بنی اسرائیل والوں کو اپنے جرم کا احساس ہوا تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے موسیٰ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے جرم کا کیا کفارہ ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر دو، اور یہی تمہاری توبہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس بچڑے کے ساتھ کیا کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ اس کے بارے میں دو قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ بچڑا بالکل زندہ ہو گیا تھا اور اس کو ذبح کر کے جلا دیا گیا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کو زیورات سمیت اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا دیا گیا اور راکھ کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ جب راکھ کو سمندر میں ڈال دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس پانی کو پیو جس میں راکھ ڈالی گئی۔ جب انہوں نے پانی کو پیا تو ان کی مونچھوں پہ نشان لگ گئے، جس کا ذکر قرآن پاک نے فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت انہیں پلا دی گئی۔ اب جب ان کو نشان لگ گئے اور ان کا جرم واضح ہو گیا اور ان کو احساس ہو گیا کہ ہم نے جرم کیا، اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے حضور توبہ کرنے کا حکم آیا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دو صفیں بنا لی، ایک صف وہ تھی جو کہ شرک میں مبتلا ہونے والی تھی اور مرتد ہونے والی تھی اور بچڑے کی پوجا کرنے والی تھی، اور ایک صف وہ تھی جو کہ شرک سے باز رہنے والے تھی اور انہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، اور جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی انہوں نے قتل کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے پوجا کی تھی۔ قرآن پاک نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اس قتل کرنے کا ذکر جو قرآن پاک نے دیا اس کی تفصیل یہی ہے کہ جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی انہوں نے قتل کیا اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کو جنہوں نے پوجا کی تھی۔ تورات میں ایک مقام پر یوں اس کا بیان ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آج خداوند کے لیے اپنے تئیں مخصوص کرو، ہر مرد اپنے بیٹے اور بھائی پہ حملہ کرے تاکہ اللہ اسے برکت دے، اور اس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔
سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ اس واقعہ کے اندر مارے گئے؟ جواب یہ ہے کہ ایک قول کے مطابق 70,000 افراد کم و بیش قتل کر دیے گئے۔ سوال یہ ہے قتل ہونے والوں کی شرعی حیثیت کیا تھی؟ جواب یہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ قتل ہونے والوں کی شرعی حیثیت شہادت کی سی تھی، جس کی وجہ سے قرآن پاک نے فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے، فتاب علیکم، وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، اور یہ قتل ان کے گناہوں کی بخشش کا کفارہ بن گیا اور وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے تحت انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا، یہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کیا حکمت تھی؟ جواب یہ ہے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کیا حکمت تھی؟ ان پہ اللہ کا عذاب آتا، وہ سارے ختم ہو جاتے۔ جواب یہ ہے دراصل انسانوں کو پیغام دینا مقصود تھا کہ شرک اور ارتداد کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ پاک نے یہ احساس دلوایا ہے کہ یہ جرم قابل معافی نہیں ہے، خواہ اپنا رشتہ دار اولاد ہی کیوں نہ کرے، بھائی ہی کیوں نہ کرے، وہ اسی لائق ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اور اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی تھی کہ چونکہ یہ اجتماعی جرم تھا، اس لیے اس کی توبہ بھی اجتماعی طور پہ کروائی گئی کہ ساری قوم اس قتل کے اندر شریک ہوئی۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ خواہ تمہارا کتنا بھی عزیز اور قریبی ہی کیوں نہ ہو، جب وہ شرک کرے تو اس سے بیزار ہو جاؤ۔ اور ان تمام افراد کو جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا قتل کرنے کا حکم دیا تاکہ عصبیت نہ بھڑک اٹھے اور سارے اس حکم میں شریک ہو جائے۔ اسی طرح اس کی حکمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب تک گناہ سے بیزاری نہ کی جائے توبہ قبول نہیں ہوتی، اور یہ بھی اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ارتداد اور شرک کی سزا سابقہ شریعتوں کے اندر بھی قتل ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو مرتد ہو گئے ان کو قتل کی سزا سنائی۔ کتاب استثناء کے اندر یہ صراحت موجود ہے کہ اس مرد اور عورت پر پتھراؤ کیجیے یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ یہ اس امر کا پیغام ہے کہ ارتداد اور شرک کی معافی اللہ کے حضور نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ مشرکین کو قتل کرنا تمہارے رب کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے۔ سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے تو ہزاروں افراد قتل کر دیے گئے، پھر یہ ان کے حق میں بہتر کیسے ہو گیا؟ جواب یہ ہے کہ جب تک زہر کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا زہر کے پھیلنے کا خدشہ باقی رہے گا۔ اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا اور ان کو سزا نہ دی جاتی تو شرک کو عام سمجھ لیا جاتا اور یہ جرم مزید پھیل سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اس جرم کو جڑ سے ختم کر دیا جائے، اس لیے ان سب کو قتل کیا گیا تاکہ یہ جرم پھیلنے نہ پائے اور لوگوں کے لیے عبرت بن جائے، اور یہ سزا لوگوں کے لیے عبرت بن جائے اور لوگوں کو احساس ہو جائے کہ یہ جرم کتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس فساد کا جڑ سے خاتمہ کر دیا تاکہ کوئی اور شخص اس کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اوروں کو بچانے کے لیے یہ رحمت کا باعث تھا، یہ خیر اور برکت کا باعث تھا کہ اس کی وجہ سے بقیہ افراد اس گناہ سے محفوظ ہو گئے۔ اس بنا پر قرآن پاک نے کہا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر تھا۔ فتاب علیکم، جب تم نے ایسا کیا تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج بھی کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اس کی توبہ بھی ویسے ہی قبول ہوگی؟ جواب یہ ہے امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات ہیں۔ امت محمدیہ کا کوئی شخص توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو اس کا ازالہ کرے اور اللہ کے حضور رجوع کرے، اور اگر اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ کے حضور رجوع کر لے، ندامت کے آنسو بہا لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ امت محمدیہ کی شان ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی دلایا گیا کہ یہ جو جرم ہے ناقابل معافی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز بخشے گا نہیں کہ اس کے ساتھ کفر یا شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جرائم اور گناہ ہیں وہ چاہے تو ان کو بخش سکتا ہے۔ ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ یہ جرم کفر اور شرک بہت بڑا ہے، اپنے آپ کو اس سے بچا لو اور کفر اور شرک سے بچ جاؤ، اللہ کے حضور توبہ کرو، اللہ کے حضور دعائیں مانگو کہ یا اللہ کفر و شرک سے بچا، ایمان پہ خاتمہ کی دولت عطا فرما، کہ کفر و شرک کا مرض اتنا موذی مرض ہے کہ جو بندے کی موت کا سبب اور جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اور ساتھ بنی اسرائیل پر نعمتوں کا ذکر کر کے امت محمدیہ کو بھی پیغام ہے کہ تمہارے اوپر بھی اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں،
اگر بنی اسرائیل والوں پر نعمتیں تھیں تو ان نعمتوں کے بعد ان کو شریعت مصطفیٰ کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ تم بھی شریعت مصطفیٰ کی پیروی کرو، یہ تمہاری نعمتوں کا شکرانہ ہوگا۔ اگر تم اس سے روگردانی کرو گے تو تم بنی اسرائیل کی مانند ٹھہرو گے جنہوں نے اللہ کی نعمتیں کھائی اور ناشکری کی۔ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، اسی میں تمہاری نجات اور عافیت ہے۔ باری تعالی ہم سب کو سنت مصطفیٰ کا پیکر بنائے، اپنے احکامات و تعلیمات کو دل و جان اور ذوق اور شوق سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مرتے دم تک اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ایمان پہ خاتمہ کی دولت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ